کوئی 2 3 4 بزنسز کے آپ ایسے نام لے دیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور ابھی بھی وہ بہت اچھے جا رہے ہیں. اب تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ آن لائن ارننگ کریں, کیونکہ جب آپ آن لائن کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈالر میں انکم آتی ہے. تو ان دنوں میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھیں. آپ کینوا پہ, فائیور پہ, ای بے پہ, امیزون پہ آپ آن لائن چیزیں بیچیں. لیکن ہم انوویٹیو نہیں ہیں, ہم پہل نہیں کرتے. ہمیں کئی موٹیویشن کی ضرورت رہتی ہے. جو کام کرنے کے لیے ابھی آپ کے وسائل نہیں بھی ہیں تو تھوڑے سے بھی شروع ہو سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا, اسی ٹیگ لائن کے ساتھ آج ہم پھر ایک بار حاضر خدمت ہیں. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہمارے پلیٹ فارم پہ کئی بار یہ آ چکے ہیں. اعظم ملک صاحب بنیادی طور پہ تو یہ ایک ٹرینر ہیں, 3 کتابوں کے مصنف بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انٹرپرینیورشپ کو پڑھا اور اس کو آئی ٹی کے ساتھ لنک کر کے یہ جو اپنا کام کر رہے ہیں اس حوالے سے آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ اپنا بزنس جو لوگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ کیا مشورہ دیں گے, کیونکہ انہوں نے خود بھی اس کی تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اور اس حوالے سے یہ آج بتائیں گے بھی. السلام علیکم اعظم ملک صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام علی, بہت شکریہ. سر میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ ٹریننگ پبلک اسپیکنگ کی فیلڈ میں آپ کب اور کیسے آئے؟ میں سر چونکہ گورنمنٹ کالج سے میں نے ماسٹرز کیا تھا تو وہاں پہ بہت سے اس طرح کی سرگرمیاں تھیں, تو وہیں سے ہی ڈبیٹنگ سوسائٹی میں چلے گئے اور پھر مختلف پنجابی مجلس کا میں صدر رہا. تو وہاں سے مجھے لگا کہ جو زندگی کا امپیکٹ ہے وہ کچھ سیکھنے سکھانے میں ہی ہے. اور اس کے بعد میں شیخوپورہ سے کونسلر ہو گیا, وائس چیئرمین رہا اور گریجولی پھر ممبر ضلع کونسل بن گیا. جب میں ممبر ضلع کونسل تھا تو میں نے لوکل گورنمنٹ کی ایک ٹریننگ اٹینڈ کی. اس ٹریننگ سے میری زندگی میں بڑا بدلاؤ آیا, بڑی چیزیں سیکھنے کو ملیں, جو میتھڈالوجی تھی. تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں ٹریننگ میں ہی جاؤں گا اور ٹرینر کے طور پہ پے بیک کروں گا سوسائٹی کو. تو میرا یہ ماننا ہے کہ میری زندگی کے جتنے بھی حوالے ہیں سب سے معتبر حوالہ ایک تربیت کار ہونا ہے, کیونکہ جب آپ تربیت دیتے ہیں یا تربیت حاصل کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہی آپ کو ایک کامیاب انسان اور کامیاب کاروباری بناتی ہیں. سر آپ نے ایم بی اے بھی کیا, جی سی یو سے بھی آپ نے ماسٹرز کی ڈگری لی. مجھے یہ بتائیے گا کہ باہر اسٹڈی کے لیے جب گئے وہ اس دورانیے میں آپ نے کیا کیا سیکھا اور کیا کیا پڑھا؟ اچھا, میں نے جب یہ بزنس پڑھا نا جی, کہ وہ خاص کورس تھی کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ اے نیو بزنس, تو تب آن لائن ایجوکیشن کا اتنا ٹرینڈ نہیں تھا, کوئی 7 سال پہلے یا 8 سال پہلے. تو وہ مجھے کسی دوست نے گائیڈ کیا جو امریکہ میں ہوتے تھے, تو میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے لنک کرایا کہ میں وہاں سے جو ایڈوانس سارا سلیبس تھا بزنس کا وہ میں نے پڑھا. اور چونکہ یہ آن لائن ڈگری تھی اور تب آن لائن کا لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا, ابھی تو اس کا بہت زیادہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنی امپورٹنٹ ہے. تو میں وہ سیکھنا چاہ رہا تھا کہ دنیا بھر میں جو نئے بزنس شروع ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سکسیزفل ہو سکتے ہیں, یا جو ناکام ہوئے ان کی کامیابی کے وجوہات کیا تھے. تو مجھے اوور آل ایک ریویو ملا کہ میں دنیا بھر کے بزنس میں نے دیکھے, کیس اسٹڈیز پڑھی, پھر میں نے اپنی ٹریننگز میں لوگوں کو سکھایا اور الحمدللہ چونکہ وہ سارے پریکٹیکل تھیں ایگزامپلز, تو وہ بہت زیادہ لوگ اس سے کامیاب ہوئے. میں جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ٹرینر تھا تو جن لوگوں کو وسیلہ حق میں وہ 3 لاکھ قرضہ ملتا تھا اور ساتھ ٹریننگ ملتی تھی انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کی, تو جن لوگوں کو میں نے تربیت میں میرے ساتھ رہے, میں انہوں نے سکھانے کے لیے آپ جیسے لوگوں کی وہ مثالیں جی, تو وہ انہی چیزوں سے وہ کامیاب ہو گیا. آج بہت سارے لوگ, سینکڑوں لوگ کامیابی سے کاروبار کر رہے ہیں. سر مجھے تھوڑا سا بتائیے گا, کیونکہ ہم آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور پوچھیں گے کہ جب ہم کوئی نیا بزنس سٹارٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس میں بیسک 2-3 چیزیں کون سی ہیں جن کا سب سے پہلے خیال رکھا جانا چاہیے؟ اچھا, بہت اہم سوال ہے آپ کا. میں سمجھتا ہوں جو آپ کی اسکل ہے, جو آپ کا پیشن ہے, جو کام آپ کو آتا ہے, سب سے پہلے تو وہ کاروبار آپ کریں, کیونکہ آپ کے کامیابی کے امکان واضح طور پہ بڑھ جاتے ہیں کیونکہ آپ خود ایکسپرٹ ہوتے ہیں. جو کام آپ کو خود نہیں آتا اور آپ اس کے لیے ہائر کرتے ہیں تو اس کاروبار کی کامیابی کے امکانات اتنے کم ہو جاتے ہیں. تو بنیادی بات ہے کہ وہ کام کریں جو آپ کو خود آتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ایک ایسا کام کریں جو آپ کے فیملی اور قریبی لوگوں کو پسند ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ایسا کام کریں گے آپ جو لوکل نارمز اور ویلیوز کے خلاف ہوگا تو آپ کو کلچرل نہیں ہوگا, قریبی سپورٹ ہی ختم ہو جاتی ہے. تیسرا یہ کہ آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپس میں جو آپ کے پاس وسائل ہیں
انہی وسائل کے مطابق آپ چھوٹا کاروبار شروع کریں جس کو مینیج کر سکیں اور گریجولی بڑا کریں. جب ہم پہلے دن سے ہی بڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں یا سوچنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر اس میں ناکامی کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور ایک اہم جو سب سے زیادہ مجھے لگا اپنی ان 12-14 سالہ ٹریننگ ایکسپوئر میں کہ لوگ دیکھا دیکھی میں ناکام ہوتے ہیں. اگر کسی ایک بندے نے بزنس شروع کیا ہے تو دیکھ کے دوسرے میں وہی کر لی ہے. ایسے ہی ہے. ہم سر دیکھتے ہیں اکثر جہاں پہ جوتوں کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں وہ پوری لائن ہی وہ جوتوں کی دکانوں کی ہوتی ہے. اگر کہیں کھانے کی ہے تو وہ پوری لائن ہی کھانے کی, وہ پھر ظاہر ہے ان میں سے ایک چل رہی ہوتی ہے اور باقی سب کا وہ ایک گزارا پروگرام ہوتا ہے. آپ نے بہت اہم یہ نقطہ اٹھایا کہ جب آپ ایک کام زیادہ لوگ کریں گے تو کسٹمر کم ہو جائے گا. صحیح. اور جب آپ انوویٹیو کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کی کلائنٹیل بھی اتنی ہوتی ہے. صحیح. ہمارے استاد کہتے تھے کہ وہ کام کریں جس کے گاہک زیادہ ہیں, ہاں وہ کام نہ کریں جو آپ کو پسند ہے. صحیح. ڈیل کارنیگی نے میٹھے بول میں جادو ان کی کتاب میں بڑی ایک اہم نقطہ بتایا کہ جب آپ مچھلی پکڑتے ہیں تو آپ کینچوا لگاتے ہیں جو مچھلی کو پسند ہے. آپ رسگلہ یا گلاب جامن نہیں لگاتے کنڈے کو پکڑنے کے جو آپ کو پسند ہے. تو بزنس ہمیشہ وہ کریں جس کے گاہک زیادہ ہیں. اور گاہک کیا ہے, معاشرے میں جو کوئی مسئلہ ہے وہ فیوچر کا ایک بزنس ہے. ہم بزنس میں ایک ایکسرسائز کراتے ہیں پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن. جی آپ نے معاشرے کا اگر کوئی مسئلہ, گھروں میں کھانا, ہر گھر میں بندہ نہیں ہوتا جا کے کھانا لے آئے, ایک ضرورت تھی جو فوڈ پارلر نے آ کے کور کی. تو جو معاشرے کی ضروریات ہیں وہ فیوچر کے بزنس اپرچونیٹیز ہیں. میں ایک ایکسرسائز کرواتا ہوں جو میں نے اپنے استاد سے سیکھی, شہناز کپاڈیا سے, کہ آپ کسی کو سوال کرتے ہیں بزنس ٹریننگ میں کس کمرے میں کتنی چیزیں ہیں, تو کوئی کہتا ہے 50 ہے, کوئی کہتے ہیں 100 ہے. تو جب ہم لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو 1000 سے زیادہ ہو جاتی ہیں. صحیح. کیونکہ جو وائرنگ ہے اس کمرے میں, آپ کی جیب میں جو چیزیں ہیں, موبائل میں سم ہے, وہ سارے ہی بزنسز ہیں. اور ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ 10 سے 12 بزنس ہیں جو لوگ دیکھا دیکھی کرتے ہیں. کریانے کی دکانیں, وہ جو آپ نے بات کی, تو ہمیں دیکھا دیکھی پہ نہیں جانا, ہم نے سروے کرنا ہے. سب سے پہلے مارکیٹ سروے, اپنے قریبی لوگوں سے پوچھتے رہیں آپ کو کیا پسند ہے, کیا ضرورت ہے. تو وہ جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ آپ کا بزنس ہے. اچھا سر, اب میں یہ چاہوں گا آپ سے, کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا اتنے سالوں پہ محیط تجربہ بھی ہے, اور جیسے آپ نے بتایا کہ 70% تقریباً لوگ تھے وہ جب ایک انالیسز ہوا, ایویلویشن ہوئی, تو وہ آپ کے اسٹوڈنٹ تھے جو کامیاب تھے. تو سر کوئی 2-3 بزنس آج اس ویڈیو کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو دیکھیں گے ان کے لیے, کوئی 2-3-4 بزنسز کے آپ ایسے نام لے دیں جو آپ کو لگتا ہے کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے اور ابھی بھی وہ بہت اچھے جا رہے ہیں. اب بہت اہم آپ کا سوال ہے جی. میں ٹیک ریولوشن سے پہلے تو اور بزنس بتایا کرتا تھا, لیکن جب سے آئی ٹی کا دنیا بھر میں ایک بوم آیا ہے اور ابھی بزنس بدلے ہیں اور ہماری منڈی پورا گلوب ہو گئی, تو اب تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ آن لائن ارننگ کریں. کیونکہ جب آپ آن لائن کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈالر میں انکم آتی ہے, اور وہ جو مہنگائی کا امپیکٹ ہے وہ آپ پہ براہ راست نہیں آتا. تو ان دنوں میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھیں. آپ کینوا پہ, فائیور پہ, ای بے پہ, امیزون پہ آپ آن لائن چیزیں بیچیں. جو بھی آپ نے بزنس کرنا ہے اسے آن لائن کریں. اس کے لیے آپ کو سٹور نہیں چاہیے, آپ کو بہت بڑا انفراسٹرکچر نہیں چاہیے, انویسٹمنٹ تقریباً ختم ہو جاتی ہے. صرف اس کے لیے کیا چاہیے آپ کو, نیا آئیڈیا اور تھوڑی سی اسکل. اور یہ وہ اسکل ہے کہ آپ وہ 3 سے 6 مہینے تک آپ کورس کر کے اچھی خاصی آپ اسکل. ویڈیو ایڈیٹنگ اگر کوئی بندہ سیکھتا ہے تو دنیا بھر میں اتنا کام ہے کہ کبھی ختم نہیں ہونے والا. ابھی یو کے میں, امریکہ میں اتنی ڈیمانڈ ہے, اور ہماری چونکہ اسکل جو ہماری یوتھ ہے وہ سستے میں دستیاب ہے, اویلیبل ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ ابھی آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو آن لائن کریں, اور اگر آلریڈی آپ کا ایگزسٹنگ کوئی بزنس ہے تو اس کو آن لائن لیں. مجھے ایک بندے نے کہا جی میں کریانے کا کام کرتا ہوں تو میں کیسے آن لائن کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا تم پیج بنا لو, تمہاری ایکسیس لاکھوں تک چلی جائے گی, جو کہ 100 کسٹمر تمہیں آگے دیکھتے ہیں. وہی ساری چیزیں اس پہ ڈال دو, تو بھی تو بہت بڑا اسکوپ ہے. اور میری یہ درخواست ہے آپ کے ساتھ سے دیکھنے والوں نوجوانوں سے کہ پاکستان یوتھ کا ٹیلنٹ جو ہے وہ دنیا بھر میں مانا جا رہا ہے, لیکن ہم انوویٹیو نہیں ہیں, ہم پہل نہیں کرتے. ہمیں کئی موٹیویشن کی ضرورت رہتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ آن لائن بزنس کریں جو بھی ہمیں پسند ہے, جس چیز کا کسٹمر ہے, اور جو کام کرنے کے لیے ابھی آپ کے وسائل نہیں بھی ہیں تو تھوڑے سے بھی شروع ہو سکتے ہیں. تو سر آپ نے اپنا ایک ادارہ بھی بنایا ہوا ہے جو ٹوٹلی آئی ٹی سے ریلیٹ کرتا ہے, سافٹ ویئر ہاؤس کی طرح کام کر رہا ہے, اجاز ہاؤس کے نام سے. میں چاہوں گا کہ اس کا بھی تھوڑا سا ایک کانسیپٹ ویژن آپ شیئر کریں کہ اس کو کب بنایا, اس کی بنیاد کب رکھی گئی, اور ابھی کرنٹلی یہ کیا کیا کام کر رہا ہے. جی سر, بہت شکریہ. اقبال کا جو شعر آپ سے شیئر کروں گا سننے والوں سے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. میرے چھوٹے بیٹے ارض اعظم نے 2017 میں کہا کہ میں نے ایک کمپنی بنانی ہے, ایجاد لیبس.
اور وہ ایکو بلڈنگ پہ کام کرے گی, وہ ایکو سسٹم بنائے گی ٹیک کا پاکستان میں. تو ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کرنا چاہتا ہے, لیکن اس پہ ٹرسٹ تھا, میں نے اسے فنانس کیا, اس نے یہ ادارہ بنایا جس کا آج میں مینیجنگ ڈائریکٹر ہوں. میں اپنے بیٹے کے فٹ پرنٹس پہ چلنا فخر سمجھتا ہوں, کیونکہ نئی نسل کے پاس نئے آئیڈیاز ہوتے ہیں, اور اقبال کا وین بھی دیتا کہ ہم نوجوانوں کو بوڑھوں کا استاد بنا دیں. تو جب انہیں یہ ادارہ بنایا تو ہم ابھی 3 کام کر رہے ہیں پاکستان میں, اور آئی ایم لکی انف کہ میں ایسے بیٹے کا باپ ہوں یا ایسی کمپنی کو دیکھ رہا ہوں جس کی وجہ سے پاکستان میں $200 ملین سے زیادہ جو ہے انویسٹمنٹ ہوئی ہے. ہم 3 کام کرتے ہیں. ایک تو پاکستانی کمپنیوں کو امریکہ میں رجسٹرڈ کراتے ہیں LLC, انہیں پے پال کی ایکسیس مل جاتی ہے, ان کا اسپین بڑھ جاتا ہے, وہ گلوبلی بزنس لے کے پاکستان میں آتے ہیں. اور ہم 5000 کمپنیاں رجسٹر کرانے والے پہلے ادارے ہیں پاکستان میں. دوسرا کام میرے بیٹے نے یہ شروع کیا کہ وہ انٹرنیشنل ڈیلیگیشن لے کے جاتا تھا پاکستان سے, آئی ٹی کے لوگوں کو لے جا کے ان کے آئیڈیاز پچ کرواتا تھا, اور دنیا بھر سے انہیں بزنس ملتا تھا. پھر اس نے سوچا کہ سارے پاکستانی نوجوان باہر جانے کی وسائل نہیں رکھتے, تو اس نے فیوچر فیسٹ کے نام سے ایک ٹیک کانفرنس شروع کی, جس کے 2 ایڈیشن ہو چکے ہیں. پہلا اسلام آباد اور جنوری میں لاہور ایکسپو میں ہوا تھا. اس میں 60,000 لوگوں نے اٹینڈ کیا, 300 انٹرنیشنل گیسٹ آئے, اور جو اس موقع پہ معاہدے ہوئے آپس میں انٹرنیشنل کمپنیوں کے پاکستان میں $100 ملین اس کی مالیت تھی. تو مجھے لگا کہ یہ جو ٹیک کا بزنس ہے, ٹیک کے لوگوں کو آپس میں ملانا, دنیا بھر سے انویسٹر کو انوائٹ کرنا, اور پاکستانی یوتھ چونکہ سکل میں بہت آگے ہے اور دنیا میں 4تھے نمبر پہ فری لانسنگ میں دنیا انہیں مان رہی ہے بغیر کسی تربیت کے, تو ہمیں ضرورت ابھی یہ ہے کہ ہم آن لائن کمانا سکھائیں بچوں کو اور ٹیکنالوجی کی طرف لے کے آئیں. تو ابھی ہم نے ایجاد ہاؤس کے نام سے ایک پہلا پاکستان کا ٹیک کمیونٹی ہاؤس بنایا ہے, جہاں پہ ٹیک کے لوگ آتے ہیں, آئی ٹی سے متعلقہ کمپنیاں آپس میں بیٹھتی ہیں, آپس میں بانڈ بنتے ہیں ان کے, وہ ایک دوسرے سے کام شیئر کرتے ہیں, اور فری پوڈ کاسٹ کی سہولت بھی ہے کہ وہ جو نالج ہے ان کا وہ ہم مین سٹریم میں لے کے جا رہے ہیں, ایک تاریخ بن رہی. اور وہاں پہ کوئی بھی ٹیک کمپنی کا بندہ دنیا بھر سے یا ملک سے آگے رہ سکتا ہے, کھا پی سکتا ہے, پوڈ کاسٹ کر سکتا ہے, ہر چیز فری ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں بزنس جنریٹ ہوتے ہیں. سر اس وقت آپ انٹرپرینیورشپ کی کوئی ٹریننگ کروا رہے ہیں, اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے تو وہ کس پلیٹ فارم پہ آپ کے پاس آ سکتا ہے؟ جی, میں چونکہ ٹریننگ کرانا میرا پیشن رہا ہمیشہ سے ہی, اور میں جو مینول بزنس تھے ٹیکنالوجی کے اس بوم سے پہلے وہ کرواتا رہا, لیکن ابھی میں صرف لوگوں کو آن لائن کمانا سکھاتا ہوں. یہ تو ضرور بتاتا ہوں کہ کامیاب ہونے کے لیے کیا ٹپس ہیں, بزنس آئیڈینٹیفائی کیسے کرتے ہیں, اپرچونیٹیز کیا ہیں, وسائل کس طرح جنریٹ کرتے ہیں. لیکن میں نے اپنی زندگی کا گول ری سیٹ کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا ہر نوجوان آن لائن ڈالر کمائے, تاکہ خود بھی خوشحال ہو اور یہ ملک بھی قرضے کے بوجھ کے نیچے نکلے. تو میں ہر وقت حاضر ہوں, مجھے کوئی بھی ٹریننگ کے لیے بلائیں تو میں فری آف کاسٹ کرتا ہوں, کیونکہ میری کمپنی جو کماتی ہے ہم نے پے بیک کرنے کا بھی ایک سسٹم بنایا ہے. تو مجھے کہیں بھی کوئی بلائے, کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے جو کر رہا ہے, تو میں اپنے جو میرے پاس نالج ہے, جو علم ہے, وہ پاکستانی نوجوانوں کی امانت ہے, اور میں کچھ واپس بھی دینا چاہتا ہوں اپنی سوسائٹی کو جنہوں نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے. سر قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں علی لکی ہوں کہ میں قاسم علی شاہ صاحب کو بہت شروع سے جانتا ہوں, اور میرا ان سے ایک محبت کا تعلق ہے. ان کی موٹیویشن, ان کے الفاظ سے جتنی زندگیاں بدلی ہیں اور ابھی بھی بدل رہی ہیں, تو میں تو اسے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں, اور ان کا نام اب ایک تحریک بن گیا ہے. اور اس فاؤنڈیشن سے جتنے لوگوں نے فائدہ لیا ہے, میں بہت سارے لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے 100 قاسم علی شاہ ہونے چاہیے پاکستان میں, تاکہ ہمارے ہاں سوچ کا جو عمل ہے وہ بڑھے. چونکہ قاسم علی شاہ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں, جو کہ بڑی ضرورت ہے پاکستانیوں کے اس وقت. تو میں ہمیشہ ہی فخر کرتا ہوں قاسم علی فاؤنڈیشن پہ, ان کی ٹیم پہ, اور جس طرح کا آپ کام کر رہے ہیں, میری آواز بھی آج آپ عام پاکستانیوں تک پہنچا رہے ہیں اور دنیا بھر میں, تو اس کا بھی شکریہ. یہ وہ امپیکٹ ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتے, لیکن میں دعا گو ہوں کہ قاسم علی شاہ کا کام اسی طرح بڑھتا رہے, اور وہ پاکستان کی خدمت کرتے رہیں, اور ان کی وجہ سے جو پاکستانی عام جو ایک پاکستانی اس کی زندگی میں جو بہتری آ رہی ہے, اس کا انشاءاللہ انہیں صلہ یہاں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی. بہت بہت شکریہ اعظم ملک صاحب, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور خاص طور پہ جو آپ نے سکلز کی بات کی وہ بہت اہم تھی کہ کون کون سے سکلز کو سیکھا جائے, اور اس سے پھر ظاہر ارننگ کی جا سکتی ہے, جو کہ آج کل کے دور میں سب کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.